بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ وقال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون واجب الاحترام علماء کرام، معزز سامعین، صادق آباد کے میرے اہل توحید بھائیوں، مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج ہم جامعہ اسلامیہ میں تقسیم انعامات کی تقریب میں حاضر ہیں۔ مجھ سے ماقبل میری جماعت کے مایہ ناز خطیب اور میری جماعت کے عظیم محدث، معلم، استاذ، ان کا بیان آپ نے سنا اور میرے بعد بھی آپ میری جماعت کے عظیم خطباء کے بیانات سننے والے ہیں، اور آپ کے لیے تسلی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ پروگرام کے اختتام پر آپ کے لیے تواضع کا انتظام بھی ہے، لہٰذا بے فکر ہو کر آپ بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ مجھے حکم ملا ہے کہ کوئی اصلاحی، تربیتی ایسی دعوت ہو جس میں توحید کی دعوت بھی ہو، شرک کا رد بھی ہو، اور اس میں اصلاح اور تربیت کا پہلو بھی ہو۔ میں کوشش کروں گا کہ اللہ کی توفیق سے آپ کی امیدوں پر اور شیوخ کے احکامات پر پورا اتر سکوں۔ اللہ مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے دنیا ایک خاص مقصد سے بنائی ہے۔ جو ذات، جو ہستی جتنی بڑی اور جتنی اونچی ہوتی ہے، اس کے کام کا مقصد بھی اتنا ہی اونچا ہوتا ہے۔ بچپن کا دور ہم سب پر آیا ہے۔ ایک وقت میں آپ بھی بچے تھے، ہم بھی بچے تھے۔ اس وقت ہمارا ہر کام بے مقصد ہوتا تھا۔ کئی دفعہ والد صاحب ایسی جگہ پر لے جاتے، یا جن کے گھر دیہاتوں میں ہوتے ہیں وہاں اکثر ایسی جگہیں بھی ہوتی ہیں جہاں ریت زیادہ ہوتی ہے،
ہم وہاں جاتے ریت کے گھر بناتے تھے، اور بنانے کا بھی بڑا آسان طریقہ تھا۔ پاؤں رکھا، اوپر اچھی خاصی گیلی ریت جمع کی، پھر پاؤں نکال لیا، وہ دروازہ بھی ہو گیا، گھر بھی بن گیا۔ پھر اب بنایا کیوں؟ 2-4 منٹ کے اندر پھر ہم ہاتھ سے اس کو توڑ دیتے، پھر اسی طرح پاؤں رکھتے، پھر بناتے۔ اب اگر توڑنا تھا تو بنایا کیوں؟ بنایا ہے تو توڑا کیوں؟ بچکانہ زندگی بے مقصد ہوتی ہے، لیکن بڑوں کے کام میں اور بچوں کے کام میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا بچہ جب مٹی کے گھر بناتا ہے، آپ انہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ کھیل رہا ہے۔ اور آج آپ بھی گھر بناتے، آپ پکے گھر بناتے جو آپ کے رہنے کے قابل ہوتے، آپ کو سردی سے، گرمی سے، بارش سے، دھوپ سے بچاتے ہیں۔ اور جو ہمارا رب ہے وہ یہ دیکھتا ہے تو وہ بھی یہی کہتا ہے میرے بندے کھیل رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرے بچے کھیل رہے ہیں، ہمارا رب کہتا ہے میرے بندے کھیل رہے ہیں۔ آپ بچوں کو گاڑیاں لا کے دیتے، جب تھوڑی سی عمر بڑی ہو جاتی ہے۔ ایک ایسا بھی وقت آپ پر آیا ہے کہ ہمارے والد نے ہمارے ہاتھوں میں جھنجھنا پکڑا دیا تھا، اب اس کو یوں یوں ہلا رہے ہیں، آواز نکل رہی ہے، خوش ہو رہے ہیں۔ اب کوئی پوچھے اس کے ہلانے کا کوئی مقصد ہے؟ کوئی مقصد نہیں، لیکن روتا ہوا بچہ چپ ہو جاتا ہے۔ یہ مقصد بڑوں کا ہے کہ بڑے روتے ہوئے بچے کو چپ کرا رہے ہیں۔ جھنجھنا جو بچہ ہلا رہا ہے، بجا رہا ہے، وہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ لیکن جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، آپ اس کو جھنجھنا پکڑائیں وہ پھینک دیتا ہے، اب وہ زندگی کو تھوڑا سمجھنے لگتا ہے۔ میٹرک کا بچہ آپ کا میٹرک میں اول آئے اور آپ جھنجھنا چھوڑیں، وہ کار جس کو دھاگا باندھ کے کھینچتے ہیں بچے، اس کو بھی چھوڑیں، آپ چابی والی کار لا کے دے دیں، چابی بھرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، چلنا وہاں تک چلی جاتی۔ میٹرک والے بچے کو آپ وہ لا کے دیں، آپ کا بچہ کہے گا ابا نے میری توہین کی، مجھے یہ انعام نہیں دیا بلکہ مجھے ذلیل کیا ہے۔ ہمارے بچے جب بھی ان چیزوں سے کھیلتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے کھیل رہے ہیں، اور جب اللہ کے بندے گاڑی کو چابی لگا کے اس میں بیٹھ کے اے سی چلا کے رحیم یار خان سے صادق آباد آ رہے ہوتے ہیں، اللہ بھی کہتا ہے میرے بندے کھیل رہے ہیں۔ لیکن کھیل کھیل میں فرق ہے۔ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، خاص کر بچیاں، کپڑے کی گڑیاں بناتی، جسے پنجاب میں گڈی گڈا کہتے ہیں، پھر ان کی شادیاں کراتی ہیں، سہیلیوں کی دعوت کرتی ہیں، اور پھر گڈی گڈے کی شادی ہوتی ہے۔ آپ کچھ نہیں کہتے، آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے بچے کھیل رہے ہیں، اور آپ کہیں شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، کارڈ چھپواتے ہیں، کارڈ بانٹتے ہیں، ولیمہ کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں، دعوت ہوتی ہے، دولہے کی کار سجتی ہے، دلہن بیاہی جاتی ہے، رب کہتا ہے میرے بندے کھیل رہے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن پاک کہتے ہیں یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا تو پوری کھیل تماشا ہے، ہم سب تماشا ہی تو کر رہے ہیں۔
مقصد جو اس کائنات کے بنائے جانے کا ہے، چونکہ وہ ذات بڑی ہے، اس لیے یہ جگ میں اگر ٹھنڈا پانی ہو تو ڈال، چونکہ وہ مقصد وہ ذات بڑی ہے، اس کائنات کا مقصد بھی اتنا بڑا ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے، جس دن یہ مقصد فوت ہو گیا، اللہ اس دنیا کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکھے گا، ختم کر دے گا دنیا۔ آپ سمجھتے ہیں آپ جوتی اس وقت تک پہنے رہتے ہیں جب تک جوتی آپ کے پاؤں کی حفاظت کرتی رہتی ہے، قمیض اس وقت تک پہنے رہتے ہیں جب تک قمیض آپ کے جسم کو ڈھانپے رکھتی ہے۔ جب جوتی جگہ جگہ سے پھٹ جائے اور پاؤں میں ڈائریکٹ کانٹے لگنے شروع ہو جائیں تو آپ اس جوتے کو پھینک دیتے ہیں، پھر آپ موچی سے بنوانے بھی نہیں جاتے۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے یہ کائنات بنائی ہے، جس دن اس کائنات کا وہ مقصد ختم ہو جائے گا، اللہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کائنات کو نہیں رکھنے کا۔ ایک فرشتہ جس کا نام اسرافیل ہے، وہ اسی حکم کے انتظار میں کھڑا ہے، باجا منہ میں دیے ہوئے، بالکل ٹینشن کھڑا ہے کہ کب اللہ کا حکم ہو اور میں اس باجے میں پھونک مار دوں اور یہ دنیا آنن فانن ختم ہو جائے، وہ دنیا ختم ہو جائے۔ ٹھنڈا پانی منگوا دے، وہ دنیا بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور وہ بنیادی مقصد کیا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بڑی دو مخلوقیں جن کا حساب و کتاب بھی ہونا ہے، جنت اور دوزخ بھی ان کے لیے رکھی ہے، خواہشات بھی رکھی ہیں، تقوی بھی رکھا ہے، بچنے کا مادہ بھی رکھا ہے، اور گناہ میں گھرنے کا مادہ بھی رکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں ان دونوں مخلوقوں میں موجود ہیں، اور یہ اتنا بنیادی مقصد ہے، بنیادی، کہ دنیا کے معرض وجود میں آنے سے بھی پہلے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والی جتنی نسلیں ہیں سب نکالی۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ یاد کرو وہ پل، وہ لمحہ یاد کرو جب رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والی تمام روحوں کو رب العالمین نے جمع کیا، ساری کائنات کو رب العالمین نے جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے خطاب فرمایا، اور اس خطاب میں ایک سوال اٹھایا، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، پوری کی پوری زمین تمہارے لیے دسترخوان بنا دوں گا، آسمان کو تم پر چھت بنا دوں گا، تمہاری دنیا کو سجانے کے لیے اس آسمان میں طرح طرح کے کمکمے بلب لگا دوں گا، چاند ستاروں اور سورج کے نام سے، جو تمہیں راتیں بھی میٹھی بنائیں گی، تمہارے دن بھی روشن بنائیں گے، پوری دنیا میں تم میرے مہمان ہوگے، میں تمہارا میزبان ہوں گا، تمہاری ساری ضرورتیں میں تمہاری دنیا میں پوری کروں گا۔ فرمایا تمہارے لیے پوری زمین کو دسترخوان بنا کر طرح طرح کی نعمتیں اس دسترخوان پہ چن دوں گا، کہیں تمہیں آم لگے نظر آئیں گے، کہیں کنو نظر آئیں گے، کہیں ناشپاتیاں آڑو نظر آئیں گے،
کہیں انگوروں اور کھجوروں کے خوشے لٹکے نظر آئیں گے، کہیں ناریل جیسی نعمتیں رب العالمین تمہیں عطا کرے گا، کہیں کیلے جیسی نعمتیں رب العالمین عطا کرے گا۔ اے میرے بندو، دنیا میں جانے کے بعد، میری یہ نعمتیں پانے کے بعد بتاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ الستُ بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ میں تمہارا معبود ہوں کہ نہیں؟ الستُ بربکم، میں دنیا میں وہ نعمتیں تمہیں مہیا کروں گا۔ فرمایا سبزے لہکیں گے تمہارے لیے، انادل چہکیں گے تمہارے لیے، گلشن مہکیں گے تمہارے لیے، اور فرمایا سورج کو درخشانی عطا کروں گا تمہارے لیے، چاند کو لمعانیت عطا کروں گا تمہارے لیے، ستارے جگمگ کرتے نظر آئیں گے تمہارے لیے۔ بتاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ ندیاں بل کھاتی نظر آئیں گی، دریا متلاطم اور سمندر موجزن ہوں گے تمہارے لیے، راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے، صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے۔ الستُ بربکم، میری یہ ساری نعمتیں استعمال کرنے کے بعد بتاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ ابھی ہم دنیا میں بھی نہیں آئے، سب نے یک زباں ہو کر قرآن پاک کے الفاظ ہیں، قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ، تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا داتا ہے۔ آج دنیا میں آنے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد ہم وہ سارے وعدے بھول گئے۔ ہم دنیا میں آنے کے بعد الا ماشاء اللہ باقی سارے کے سارے دھوکہ باز نکلے، اللہ سے جھوٹے وعدے کر کے، اللہ سے وعدہ کر کے بھی مکر گئے۔ آج کس کو یاد ہے ہم نے رب العالمین کو اپنا معبود مانا تھا؟ آج کس کو یاد ہے؟ اللہ نے اتنے بڑے پیارے انداز میں مشرک کی ایک علامت رب العالمین بتاتے ہوئے بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا مشرک کی پہلی نشانی یہ ہے، جب بھی اس کے سامنے اکیلے رب کی توحید بیان کی جائے گی، وحدہ، اس اکیلے کی، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کے، ان بدبختوں کے دل گھٹ جائیں گے، محفل مردہ ہو جائے گی، کوئی نعروں کی آواز نہیں آئے گی۔ اور فرمایا جب غیر اللہ کا نام اس مجلس میں آئے گا، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کا نام اس مجلس میں لیا جائے گا، فرمایا محفل میں ایسی رونق آ جائے گی، اذا ہم یستبشرون، فرمایا ناگہاں ایسے جیسے مردہ خانے میں مردوں کی روح لوٹ آئی ہو، وہاں سے نعرہ حیدری لگے گا، وہاں سے نعرہ رسالت لگے گا، وہاں سے نعرہ بغدادیہ لگے گا، وہاں سے نعرہ غوث پاک لگے گا۔ جب تک توحید بیان ہوتی رہے سب کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ سارے وعدہ کر کے بھول گئے، سب بھول بیٹھے۔ آج دنیا میں کتنے بدبخت رب العالمین پر ایمان رکھنے کے بعد، آج وہ جب نئی گاڑی خریدتے ہیں، عقیدوں کی کمزوری کا عالم دیکھیے۔ پڑھے لکھے جہان میں، پڑھے لکھے جہان میں، جس دنیا میں آج یونیورسٹیاں بھی ہیں، آج کالجز بھی ہیں، آج اسکولز بھی ہیں، انگلش میڈیم اسکول بھی ہیں، عربی میڈیم اسکول بھی ہیں، بڑی بڑی لائبریریاں بھی آج موجود ہیں۔ اتنے پڑھے لکھے معاشرے میں ذہنی پستی کا یہ عالم ہے۔ نئی گاڑی جب بھی خریدنے والا خریدتا ہے، آپ آگے اور پیچھے بچے کی چھوٹی جوتی لٹکی ہوئی دیکھیں گے۔
کیونکہ یہ جوتی حادثے سے بچائے گی، یہ جوتی حادثے سے بچائے گی۔ مجھے بتائیے گاڑی زیادہ قیمتی ہے یا گاڑی کے مالک کی جان زیادہ قیمتی ہے؟ بتائیے صادق آباد والو، گاڑی 10 لاکھ کی، 20 لاکھ کی، 25 لاکھ کی وہ زیادہ قیمتی ہے یا گاڑی چلانے والے، گاڑی خریدنے والے مالک کی جان زیادہ قیمتی ہے؟ کون زیادہ قیمتی ہے؟ جان زیادہ قیمتی ہے۔ پھر جیسے ایک جوتی گاڑی میں لٹکائی ہے، ایک جوتی مالک کے گلے میں بھی تو ہونی چاہیے تاکہ وہ بھی حادثوں سے بچا رہے۔ شادی میں جانے والی بیگم کے گلے میں بھی ایک جوتی ہونی چاہیے۔ ویسے بھی مہنگائی کا دور ہے، سونا بڑا مہنگا ہے، جگہ جگہ پر ڈاکو اور لٹیرے ہیں، امن قائم نہیں ہے۔ ہم ایسے حالات میں پس رہے ہیں، سونا بھی بچے گا، پیسہ بھی بچے گا، اور بچوں کے پرانے جوتے بھی کام آ جائیں گے۔ ساری فیملی جوتے گلے میں ڈال کے جا رہی، شادی میں جا رہی، نہ راستے میں کوئی ڈاکو ٹکرائے گا، نہ کوئی چور ٹکرائے گا، نہ گاڑی کسی درخت سے ٹکرائے گی۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم رب، یقین مانیے ہماری بساط سے بڑھ کر وہ کبھی ہمیں دکھ نہیں دیتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہماری بساط سے بڑھ کر وہ ہمیں کبھی دکھ نہیں دیتا، لیکن ہماری اوقات سے بڑھ کر ہمیں سکھ دیتا ہے۔ ہماری وہ اوقات نہیں ہوتی، وہ احسان کے طور پر دیتا ہے، وہ احسان کے طور پر، رحمت کے طور پر، شفقت کے طور پر، اپنے فضل کے طور پر، اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے۔ ورنہ ہم اپنے اعمال کے اعتبار سے تو ہم اس قابل بھی نہیں کہ ہمیں 2 وقت کی روٹی بھی مل جائے۔ یہ تو اللہ کی نظر میں چونکہ دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں دیے جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، نہیں مانتے نہ مانے۔ اس کی ایک دوسری بڑی نعمت دیکھیے، کتنے بڑے بڑے جانور ہیں، اونٹ ہے، ہاتھی ہے، بڑے بڑے بھینسیں ہیں۔ اللہ نے آپ کے ایسے تابع فرمان کر دیے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے وہ کسانوں کا چھوٹا سا بچہ، انہوں نے جو گھر میں اونٹ پالا ہوا ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ اونٹ کی مہار کو اپنے کندھے پہ رکھ کر آگے جا رہا ہوتا ہے، اس بچے کے پیچھے اونٹ بڑی فرما برداری کے ساتھ چلتا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ اس بچے کے تابع بھی اتنا بڑا اونٹ، حالانکہ وہ بچہ کیا، اگر اونٹ جوش میں آئے تو بچے کے باپ کو بھی اٹھا کر جھنجھوڑ کے رکھ دے ایک ہی لمحے میں۔ لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان۔ آپ اونٹ پالیں، آپ ہاتھی پالیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے شیر پال رکھے ہیں اور شیر انہیں کچھ نہیں کہتے۔ یہ فرما برداری ان کے دل میں کس نے ڈالی؟ آپ سمجھتے ہیں ہم پھڑنے خواہ ہیں؟ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ نے ڈالی ہے، یہ اللہ نے ڈالی۔ فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ یہ دنیا میں آنے والے، یہ دنیا میں پیدا ہونے والے بہائم، یہ چوپائے، یہ جانور، فرمایا کچھ ہم نے تمہاری سواری کے لیے پیدا کیے، کچھ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، کچھ تمہیں اپنا گوشت مہیا کرتے ہیں، کچھ تمہیں اپنا دودھ مہیا کرتے ہیں، اور ایسی ایسی سواریاں رب العالمین پیدا کرنے والا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔
اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی نعمتیں تمہیں عطا کر دی. کچھ ایسے خوبصورت جانور، ایسے خوبصورت پرندے اللہ رب العالمین نے ایسے پیدا کر دیے، ساری زندگی آپ کے گھر میں رکھے پنجرے میں قید ہو کر محض آپ کی زینت اور ذوق کی تسکین کے لیے ساری زندگی پنجرے میں قید ہو کر قید تنہائی میں عمر گزار جاتے ہیں، اور دنیا کی کسی عدالت میں آپ کے خلاف استغاثہ بھی دائر نہیں کرتے. اللہ نے انہیں ایسا بے زباں بنا دیا کہ اے میرے بندے، تو میرا بن یا نہ بن، میری مخلوق تیری بغاوت نہیں کرتی. اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا احسان اللہ نے ہم پر کیا. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو، اللہ رب العالمین کہتا ہے، اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے. یہ تمہارے بنائے جانے کا مقصد اپنے در پر جھکنے کے لیے بنایا. میرے در پر جھکیے، میری نعمتیں کھائیے تو میرا شکر ادا کیجئے، میرے سامنے جھک کر رب العالمین کا شکریہ ادا کیجئے. اللہ رب العالمین نے یہ بات دنیا میں ہمیں بتلا دی، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں کو بھی، ہم نے انسانوں کو بھی اسی ایک مقصد کے لیے پیدا کیا تاکہ تم رب العالمین کے حضور جھکے جھکے زندگی گزار دو. اللہ نے سب سے زیادہ اپنے بندے کو جو قربت عطا کی ہے وہ سجدے کی حالت میں. بندہ سب سے زیادہ قریب جب اللہ کے ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ قریب جب پیشانی زمین پہ رکھ دیتا ہے، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کو ایسے لوگ پسند ہیں جو اللہ کے آگے جھکیں، اللہ کے آگے روئیں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں. آپ دیکھیں دنیا میں، آج آپ دنیا میں کہتے ہیں کہ جی ہماری نعوذ باللہ من ذالک اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ہم اتنے گناہگار ہیں، اتنے گناہگار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے، ہم تو کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا. آپ نے کبھی بچوں کو دیکھا؟ الحمدللہ ہر گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہوتے ہیں، اور وہ چاہے پٹھان کے گھر میں ہوں، سرائکی کے گھر میں ہوں، پنجابی کے گھر میں ہوں، سندھی کے گھر میں ہوں، عربی کے گھر میں ہوں، انگریز کے گھر میں ہوں، ساری دنیا کے بچوں کی ایک ہی زبان ہے، ایک ہی بولی ہے. بعد میں تو بڑا ہو کر پشتو، سندھی، سرائکی، اردو سب کچھ انگریزی، عربی بولتا ہے. لیکن جب تک وہ 6 مہینے کا، سال کا بولنا جب تک نہیں سیکھا ہوتا، اس وقت تک دنیا کے ہر بچے کی ایک ہی بولی، ایک ہی زبان ہوتی ہے. اور وہ کیا ہوتی ہے بھلا؟ بچے کو کوئی بھی ضرورت ہو، اسے پیاس لگی ہے، اسے دودھ چاہیے، اس کی نیپی گیلی ہو گئی ہے وہ بدلنی ہے، یا اسے کہیں جسم میں تکلیف ہے، کوئی بھی اس کو ماجرا ہے، اس کی کون سی زبان ہے جس میں وہ آپ کو وہ چیز مانگے گا، بتائے گا؟ روئے گا. دنیا کے ہر بچے کی بین الاقوامی ایک ہی زبان ہے کہ اسے جو بھی ضرورت ہو وہ روتا ہے. اب یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے رونے کے مقصد کو سمجھیں کہ بچہ اس وقت کیوں رو رہا ہے. کبھی ماں دودھ دے کے دیکھے گی، نہیں پی رہا، روئے جا رہا ہے. پانی دے کے دیکھے گی، نہیں پی رہا، روئے جا رہا ہے. پھر اس کا پیمپر بدل کے دیکھے گی، روئے جا رہا ہے، نہیں چپ کر رہا. پھر ڈاکٹر کے پاس جائے گی، اماں ابا اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ اتنے گھنٹوں سے روئے جا رہا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، روئے جا رہا ہے. پھر ڈاکٹر بھی تو اس کو کوئی دوائی دے گا، کچھ سمجھے گا اپنے حساب سے. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم سمجھیں، لیکن بچے کی ضرورتیں کس طرح پوری ہو رہی ہیں
اس کے رونے سے۔ اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، اے میرے بندو وہ تیرا بچہ ہے، تو میرا بندہ ہے، جس طرح اس کی ہر ضرورت تیرے سامنے رونے سے پوری ہوتی ہے، اے میرے بندے تو بھی تو میرے آگے ندامت کے 2 اشک بہا کے دکھا، کبھی رو کے دکھا، پھر دیکھ تیری ضرورتیں کیسے پوری نہیں ہوتی۔ آدھی رات کو کبھی اٹھ کر جب گھر والے سارے سوئے ہوئے ہوں، ایسی حالت میں وہ اٹھے، وضو کرے، مصلی بچھائے، بھلے 2 رکعت ہی کم سے کم پڑھے، اور پھر اللہ کے حضور رونے بیٹھ جائے، اللہ میری بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، پھر دیکھیے کیسے نہیں ہوتے، اللہ میرے بچوں کے رشتے نہیں آتے، پھر دیکھیے کیسے نہیں آتے، اللہ میرے بچے پڑھے لکھے ہیں لیکن بے روزگار ہیں، پھر دیکھیے روزگار کیسے آپ کے دروازے پر دستک نہیں دیتا۔ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ رب العالمین کے سامنے رو کے تو دیکھو، اللہ رب العالمین ان اللہ شاکر علیم، اللہ رب العالمین قدردان ہے، اور اللہ رب العالمین آپ کی قدر کرتا ہے، اور جب اللہ آپ کی قدر کرتا ہے تو اس کی قدر کے نتیجے میں وہ آپ کے آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ جب آپ کے آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے آپ کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ لیکن یہ طریقہ آپ کر کے تو دیکھیں نا، ہم نے کیا کیا، ہم نے تو پیر پالے ہوئے ہیں، ہم نے پیر پالے ہوئے ہیں، اور وہ پیر صاحب جب تک پھونک نہیں ماریں گے ہم اپنی بکریوں میں سے 5 بکریوں میں سے 1 بکری پیر صاحب کو نہیں دیں گے، ہماری بکریاں ہی نہیں پنپیں گی، مر جائیں گی، بچہ سیڑھی سے گرے گا، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، جب تک پیر کو راضی نہیں کریں گے۔ ارے کسی کے پلے کچھ نہیں، جو کچھ ہے اسی کے پاس، جو کچھ ہے اسی کے پاس ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں توحید کا کس طرح دنیا مصلح کر رہی ہے۔ کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں پہ سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدے، مزاروں پہ جاتے ہو بہرے سفارش، جو خود سو چکے کیا سنیں گے گزارش، جو مائل بخوابے اجل ہو چکے ہیں، لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ اس زندہ رب کو پکڑیے جو آپ کی گفتگو کو سنتا ہے، آپ کی ہر زبان کو سمجھتا ہے۔ آج علماء سے پوچھئے بغداد میں بسنے والے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اپنی مادری زبان کیا تھی، آپ کو علماء بتائیں گے۔ بغداد میں بسنے والوں کی آج بھی مادری زبان عربی ہے، سو پیر صاحب کی بھی مادری زبان عربی تھی۔ انہیں اردو نہیں آتی، انہیں پنجابی نہیں آتی، انہیں سرائکی نہیں آتی، انہیں سندھی نہیں آتی، انہیں بلوچی اور پشتو نہیں آتی، انہیں انگریزی نہیں آتی۔ آج دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ان کے مرید اپنی اپنی بولی میں جب پیر عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں، وہ تو عربی کے سوا کچھ جانتا نہیں، اور آپ سرائکی کے سوا کچھ جانتے نہیں، پیر جی تک اپنا مدعا پہنچائیں گے کیسے؟ ایک رب کی ذات ہے، آج دنیا میں گونگا بھی رب العالمین سے خر خر کر کے کچھ مانگے، اللہ رب العالمین اس کی خر خر کے مطلب کو بھی سمجھتا ہے۔ اور دنیا کے جتنے پیر فقیر آپ بنا لیں گے ان کے سونے کے اوقات ہیں، ان کے کھانے پینے کے اوقات ہیں، ان کے واش روم میں جانے کے اوقات ہیں، ان کے بھی یہ بیگم کے پاس وقت گزارنے کے اوقات ہیں۔
دوستوں کے پاس بیٹھنے کے آرام کے وقت کے سارے اوقات ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو کبھی بھی پکارو نہ تو وہ آپ کی پکار سننے کے لیے سوتا ہے، نہ آپ کی پکار سننے کے لیے کبھی کھانے میں مصروف ہوتا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، ارے ساری کائنات کو نعمتیں کھلاتا ہے مگر خود کھانے سے پاک ہے، ساری کائنات کو منرل واٹر جیسی نعمتیں پلاتا ہے مگر خود پینے سے پاک ہے، ساری کی ساری کائنات کو رات بھر میٹھی نیند سلاتا ہے مگر خود سونے سے پاک ہے، اور ایسا پاک ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ارے نیند تو دور کی بات ہے، اسے بیٹھے بیٹھے کبھی جھٹکا نیند کا جسے آپ اونگ کہتے ہیں، اللہ اونگ سے بھی پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کسی طرح بھی آپ سے غافل نہیں، پھر تو بھی رب العالمین سے غافل نہ ہو۔ توحید اتنا آسان سبجیکٹ ہے، آپ اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کرنا شروع کیجئے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کرنا شروع کیجئے، ہر چیز آپ کو توحید کا درس دے گی۔ آپ کی ٹیبل پر آپ کے میزبان نے ایک گلاس ناشتے کی ٹیبل پر دودھ کا رکھا ہے، آپ نے ہاتھ میں پکڑا، ہاتھ میں پکڑنے کے بعد پینے سے پہلے رک کر ذرا یہ تو سوچئے آپ کے ظرف میں آنے والا یہ سفید اور شفاف، یہ ٹھنڈا اور میٹھا خوش ذائقہ دودھ کس نے بھیجا، کیسے بھیجا؟ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، فرمایا جو تیرے ظرف میں یہ دودھ کا گلاس آیا، اس کے پینے سے پہلے اتنا سوچ یہ کہاں سے آیا، کن پروسیس سے گزر کر یہ تیرے پاس آیا۔ تیری بھینس کی رنگت کالی، چارے کی رنگت ہری، گوبر بدبودار، پیشاب بھی پیلا اور بدبودار، خون سرخ، من بین فرس ودم لبنا خالصا، انہی پروسیس میں سے گزار کر خون کی نالیوں سے جن راستوں میں گوبر بھی موجود ہے، خون بھی موجود ہے، انہی راستوں میں سے دودھ شفاف تمہارے لیے نکالنے والا کون؟ صادق آباد والو اونچا بولو، یہ خالص اور شفاف دودھ تمہیں پلانے والا کون؟ اللہ رب العالمین کی اکیلی ذات، اس میں خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، بھینس کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، پیشاب کی پلاہٹ کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، چارے کی ہریالی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا۔ ان تینوں منفی چیزوں میں سے نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، لبنن خالصا، خالص اور شفاف دودھ۔ جب تو اللہ کا دیا ہوا دودھ خالص استعمال کرتا ہے، پھر اس رب کا حق بنتا ہے کہ تو سجدہ بھی اسی کے لیے خالص کرے، تیرے سجدوں میں ملاوٹ نہ ہو، تیری بندگی میں ملاوٹ نہ ہو، تیری دعاؤں میں ملاوٹ نہ ہو، آنکھوں سے ندامت کے اشک جاری ہوں۔ رب العالمین سے رات کے سناٹے میں اتنا کہہ دیجئے الہ العالمین، اگر تو مجھے نہیں دیتا اپنے در کے سوا مجھے کوئی در تو بتا، اگر تجھ سے نہ مانگوں تو پھر کہاں سے مانگوں؟ پھر دیکھیے رب العالمین کی رحمتوں کی برکھا آپ پر کیسے برستی ہے۔ کبھی تجربہ تو کر کے دیکھیں، اللہ سے ایسا مانگ کے تو دیکھیں۔ ہمیں اصل میں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔
بندے کیسے اللہ کے بن جاتے ہیں اور اللہ بندوں کا کیسے ہو جاتا ہے، ہمیں نہ اس کا تجربہ ہے نہ ہم نے کبھی اس کی کوشش کی۔ ایک دن چیچا وطنی میں پروگرام تھا، میں ملتان ایئرپورٹ پہ اترا، وہاں سے کچھ ساتھی چیچا وطنی کے مجھے لینے آئے، جو لینے آئے جن کی گاڑی تھی وہ وکیل صاحب تھے، اور جہاں پروگرام تھا اس ادارے کے، وہ چیچا وطنی میں بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے والد اس کے محتمم تھے۔ وہ جو وکیل صاحب تھے، راستے میں باتیں ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا، کہنے لگے قاری صاحب یہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کیا ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے ہمارے علاقے میں یہ جو مولانا عبد المنان گوجرانوالہ والے، میرے خیال ہے نور پوری کہلاتے ہیں، جی مولانا نور پوری رحمہ اللہ، بولے یہ ہمارے علاقے میں آئے، انہوں نے جمعہ پڑھایا یا درس دیا یہ مجھے اب صحیح یاد نہیں، انہوں نے کچھ بتایا کہ وہ جمعہ تھا یا درس تھا، نیک آدمی تھے۔ اب یہ جس طرح ہماری ویڈیو وغیرہ یہ بن رہی ہیں وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے ممبر پر بیٹھ کر کہا میری کوئی تصویر نہ بنائے، میری کوئی مووی نہ بنائے، میری کوئی ویڈیو شیڈیو نہ بنائے۔ پھر کہا اے اللہ اگر کوئی چوری چھپے بناتا ہے تو پھر وہ جانے اور تو جان، میرا کام ختم ہے۔ اگر کوئی چوری چھپے بناتا ہے تو پھر وہ جانے اور تیرا کام جانے، میں بری و ذمہ ہوں۔ اس وکیل نے بتایا کہ میں نے ان دنوں موبائل آئے تھے اور وہ امیر آدمی تھا، تو میں نے ایک مہنگا موبائل لیا کیمرے والا، اچھا، تو میں نے کہا چلو میں نے نیا موبائل لیا ہے تو پہلے ہم ایک نیک آدمی کی، عالم دین کی، بزرگ کی ہم ویڈیو بناتے ہیں۔ بولے میں چھپ کے کیمرے سے وہ ویڈیو بنانے لگا، عالم کو بھی پتہ نہیں ہے، مجمع کی بھی پیٹھ ہے، میں پیچھے بیٹھا ہوا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ویڈیو نہیں بن رہی، ویڈیو نہیں بن رہی۔ پھر کہتے میں نے نیا موبائل لیا ہے تو یہ خراب ہو گیا ہے، کیا چکر ہے؟ میں مسجد سے باہر نکلا جمعے کے دوران، جمعہ ہو رہا، گیٹ کے باہر نکل کے میں نے گلی کی تصویر بنائی تو ویڈیو بن رہی ہے۔ پھر میں واپس اندر آ گیا، پھر میں نور پوری صاحب کی طرف کیمرہ کر کے وہ آن کیا تو کالا کالا ہو رہا ہے، اس کی تصویر ہی نہیں بن رہی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ظاہر بات ہے، بات واضح ہے، یہ اس ولی اللہ کی کرامت ہے، جب اس نے یہ جملہ کہہ دیا میری کوئی ویڈیو نہ بنائے، اور اگر کوئی چوری چھپے بناتا ہے تو اللہ پھر تو جان اور وہ جانے۔ جب اس نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا پھر اس معاملے کی حفاظت بھی تو اللہ نے کرنی تھی نا۔ باہر کیمرہ کام کرتا ہے، جیسے مسجد میں آتا ہے کیمرہ کام چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بھائی جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور یہی تو سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت جس کو آج تک ہم نے طاقت سمجھا ہی نہیں۔ میرا ماموں، میرا خالو، میرا تایا، میرا پھپھا، میرا بھانجا، میرا بھتیجا پولیس میں بڑی اچھی پوسٹ پر، کوئی ایس ایچ او ہے، کوئی ڈی سی ہے، کوئی کمشنر ہے، کوئی مجسٹریٹ ہے۔ ہمارا اگر کسی سے پھڈا ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا محلے والے کس طرح کی دھمکی دیتے ہیں، اوئے میں ایس ایچ او کا بھانجا ہوں، اندر کرا دوں گا، مجسٹریٹ میرے ماموں ہیں، کمشنر میرا پھوپھا ہے، یہ ہم دھمکی دیتے ہیں۔
کیونکہ ہماری نظر میں یہ طاقت اور یہ پاور ہے، لیکن ایمانداری سے بتائیے کبھی کسی نے کسی کو یہ دھمکی بھی دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ سے کہہ دوں گا؟ کبھی کسی نے دھمکی دی؟ نہیں۔ کیوں؟ ہماری اللہ سے یاری ہی نہیں ہے، اللہ سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ آپ لیٹے ہوئے ہیں، دوپہر کا ٹائم ہے، جنگل ہے، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہیں، صحابہ بھی الگ الگ جھاڑیوں کے سہارے سائے ڈھونڈ کے وہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ بھی ایک جھاڑی کے پاس تھوڑا سا سایہ ملا، آپ وہاں لیٹ گئے۔ آپ کی جو تلوار تھی آپ نے ایک جھاڑی کی لکڑی کی ڈنڈی کے اوپر اٹکا دی، آپ کی آنکھ لگ گئی۔ ایک کافر آتا ہے دبے پاؤں، سب سے پہلے ہتھیار اٹھاتا ہے، وہ تلوار نکالتا ہے۔ تلوار نکالنے کے بعد اب ہتھیار اس کے پاس ہے اور اس کو پتا ہے اللہ کے رسول اب خالی ہاتھ ہے۔ بڑے روب سے اللہ کے رسول کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کے کہتا ہے بتا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ ہم ہوتے تھر تھر کانپتے، ہاتھ جوڑتے، تیری بڑی مہربانی یار، تو کرم کر، تیری میں سچی بات ہے ساری زندگی تمہارا احسان مانوں گا، مجھے نہ مار۔ میرے آپ کی بولی میں کیا کہتے ہیں، میرے نکے نکے بچے ہیں یار، میرا خیال کر، میرا خیال کر۔ جب اس نے اٹھایا بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے توحید۔ یہ سوال سنتے ہی اللہ کے رسول نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا، فرمایا اللہ مجھے اللہ بچائے گا۔ اللہ سے یاری جو تھی، اللہ سے تعلق جو تھا، اللہ سے رشتہ جو تھا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے یاری پکی کرنے کے لیے اس کے حضور رو رو کر راتیں گزرتی ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کو یہ کہنا پڑا کہ اے حبیب قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا۔ ہمیں تو ابا کہتا ہے اٹھ نماز پڑھ، بدبختہ نماز پڑھ، اور اللہ کے رسول کو اللہ کیا کہتا ہے، قم اللیل الا قلیلا، میرے حبیب رات کو نماز پڑھا کرو لیکن تھوڑا پڑھا کرو، سویا بھی کرو، سویا بھی کرو۔ یعنی آپ اتنی زیادہ بندگی کر رہے ہیں، اللہ یہ کہتا ہے کہ بندگی روکو، سوو بھی، آرام بھی کرو۔ ہم اتنا سوتے ہیں کہ ابا کہتا ہے نامرادہ اٹھ کے اللہ کا شکر بھی ادا کر لے۔ بڑا فرق ہے اللہ سے تعلق کا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ بچانے والا ہے۔ یہ کہنا تھا، اس بدبخت کے ہاتھ ایسے کانپنے لگے جیسے انگلیاں کھلی، تلوار نیچے گر گئے۔ آپ نے تلوار اٹھائی، فرمایا اب تو بتا، مجھے تو میرے رب نے بچا لیا، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا، تجھے کون بچائے گا۔ یہ ہوتی ہے رب سے یاری۔ اسی لیے قرآن میں اللہ کے حبیب نے کفار کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا دوست اللہ ہے اور وہی صالحین کا دوست ہے۔ سارے کے سارے جمع ہو جاؤ، میرے خلاف تدبیریں بناؤ، مجھے مہلت نہ دو۔ کفار نے کہا تم اکیلے ہمارا کیسے مقابلہ کرو گے؟ آپ نے فرمایا ان ولی اللہ، میں تمہیں اکیلا دکھتا ہوں، میں اکیلا ہوں نہیں، میرے ساتھ اللہ ہے۔ ارے اللہ سے ایسی دوستی قائم کیجئے تاکہ دنیا میں کسی کو آپ اللہ کے نام کی دھمکی دے سکو، اور اللہ بھی آپ کے نام کی، آپ کی دھمکی کی لاج رکھے۔ اللہ کے حبیب نے ایسے نہیں فرمایا۔ اے عمر، مسلم کی روایت،
ایک اویس کرنی نام کا شخص آئے گا، اپنی ماں کی اتنی خدمت کرتا ہے، اتنی خدمت کرتا ہے، اس کا رب ماں کی خدمت کی وجہ سے اس سے اتنا خوش ہے کہ اللہ کی قسم وہ زبان سے کچھ بھی نکال دے عرش والا اسے فوراً پورا کر دیتا ہے۔ اے عمر، اگر تیری اس